اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات، آدم نہیں، پیدائش کائنات، انسان کی عمر کائنات کے لحاظ سے بہت تھوڑی ہے، پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی خود تلاوت فرمائی۔ سورہ یاسین اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، جو مجھے نہیں مانتے وہ دیکھتے نہیں کہ زمین آسمان ایک کا وجود نہیں تھا، ایک مادہ تھا، ففتقناہما، ہم نے اسے پھاڑا، تو عرش، لوح قلم، کرسی، جنت، دوزخ، زمین آسمان سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ سورہ یاسین پڑھنے لگے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہتے ہیں، سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہتے ہیں، عروس القرآن۔ سورہ فاتحہ کو قرآن کا خلاصہ کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں۔ سب سے عظیم آیت آیت الکرسی کو کہتے ہیں، سب سے ہیبتناک آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کو کہتے ہیں۔ سب سے امید والی آیت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ پہلی جو سب سے ہیبتناک آیت ہے اس میں کیا ہے؟ ایک رائی کے برابر اچھا یا برا تمہیں تول کے دے دیا جائے گا، دکھا دیا جائے گا۔ یہ سب سے امید والی آیت، اس میں کیا اللہ کہہ رہے ہیں؟ اے میرے نافرمان بندو پریشان نہ ہو، تم توبہ کرو میں سب کچھ معاف کروں۔ ایک شرط، توبہ کرو میں سارے ہی معاف کروں۔ یہ لوگ کھڑے کیوں ہیں؟ اب لوگ ادھر آ جاؤ، آگے آ جاؤ، ان کو ادھر جگہ دے دو، یہ ساری جگہ خالی پڑی ہوئی۔ اب لوگ آگے آگے جاؤ، صف میں نہ بیٹھو، آگے آگے آگے، کوئی نہیں، آنے دو آنے دو آنے دو، ایسے بعد میں مشکل ہو جائے گی، بعد میں آسان ہو، ادھر بھی صفیں بن جائیں گے۔ ابھی آپ لوگ آگے آگے آ جاؤ تاکہ پیچھے لوگ کھڑے ہوئے کافی سارے، شور نہ ہو، شور نہ ہو۔ ماشاءاللہ۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نہیں، کائنات کی پیدائش سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ سورہ یاسین کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یہاں سے یہ شروع ہو رہی ہے یاسین۔ ایک حدیث اور جوڑ لیں اس کے ساتھ، ایک حدیث اور جوڑ لیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین۔ کیا ہے بھائی بولو؟ آخری محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے ناموں میں سے ایک نام یاسین بھی ہے۔ اب یہ روایت سنیں، ٹھیک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو کیا کہا؟ یاسین۔ ہمارے نبی کے ناموں میں سے نام یاسین۔ والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے ہی رسول ہیں۔ اچھا، آپ میرے ہی رسول کا مطلب ہے سامنے کوئی ہستی کھڑی ہے، سامنے کوئی موجود ہے،
نہ زمین نہ آسمان، نہ جبریل نہ اسرائیل نہ اسرافیل نہ میکائیل، نہ جنت نہ دوزخ نہ لوح نہ قلم، کچھ نہیں، نہ دن نہ رات، نہ اندھیرا نہ اجالا، کچھ نہیں، اللہ ہے۔ تو کوئی سامنے ہستی موجود ہے، سامنے کوئی موجود ہے جنہیں اللہ کہہ رہا ہے آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے رسول ہیں۔ تو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بخشا کائنات کے بھی پیدا ہونے سے پہلے۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو آپ نے فرمایا ابھی آدم کی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا، بہت پہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد۔ آدم علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے، پھر اماں حوا اس کے بھی بعد آئیں، پھر دونوں کا جنت میں نکاح ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم مہر ادا کرو، مہر۔ تو انہوں نے پوچھا یا اللہ کیا مہر ادا کروں؟ تو جنت تو سونے چاندی سے بھری پڑی ہے، تو اللہ کہتا تھا 2 من سونا ڈال دے اپنی بیگم کو یا 10 من سونا۔ میرے اللہ نے کہا آدم تیری نسل میں میرا آخری نبی پیدا ہوگا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، بس یہی مہر ہے تیری شادی، یہ تیری بیگم کا مہر ہے، ٹھیک۔ ایک ہفتے کے بعد ربیع الاول شروع ہو رہا ہے، تو میں ابھی سے آپ کو اللہ کے محبوب کی دنیا میں آمد بتاؤں کہ ہمارے نبی دنیا میں کیسے تشریف لائے، پھر کس کام کے لیے تشریف لائے، کیوں آئے، کیوں اتنی زندگی میں تکلیفیں اٹھائیں، اتنے دکھ جھیلے، ساری دنیا کے انسانوں کے دکھ ایک طرف اور میرے نبی کے دکھ ایک طرف، اتنے دکھ اٹھائے آپ ہیں، اور اللہ کی محبوب ترین ہستی ہیں کہ ابھی کائنات کی کسی چیز کو وجود نہیں ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی ہستی ہے جو وجود میں آ چکی ہیں اور اللہ انہیں اعزاز دے رہے ہیں کہ آپ میرے رسول۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں 209 دفعہ اپنے حبیب کو خطاب کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، قرآن میں بھرا پڑا ہے 209 دفعہ میرے رب کہہ رہے ہیں جب آپ کے رب نے کہا، جب آپ کے رب نے فرمایا، جب آپ کے رب نے کہا، اپنے آپ کو اپنے حبیب کے ساتھ جوڑ کر ربک 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 ربک۔ آنے میں سب سے آخر میں آئے، وجود میں سب سے پہلے ہے، زمین آسمان سے بھی پہلے۔ جب آنے کا وقت آیا تو میرے نبی نے کہا اللہ نے ساری آدم کی نسل کا خلاصہ بنایا عرب، پھر عرب کا خلاصہ بنایا مدر، پھر مدر کا خلاصہ بنایا قریش، پھر قریش میں سے چنا ہاشم کو، پھر ہاشم کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا، انا خیرکم ابا و نفسا، میں سب سے عالی نسب اور عالی شان، حسب نسب کے لحاظ سے کسی کا باپ دادے پردادے کا نسب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا۔ واحد نبی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد
خارج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام تک ہمارے نبی کا نسب نامہ موجود ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام سے کہا آپ جس باپ کی پشت میں آپ کا نور شفٹ ہوتا تھا اس کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا، نور نبوتیاں چمکتا تھا۔ تو آدم کے 10 بیٹے، ان میں سے شیس آپ کے دادا بنتے ہیں آدم سے کنیکٹ ہونے کے لیے، ان کے ماتھے پہ وہ نور تھا۔ تو ایک دن آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی بیٹے نے کہ کیا بیٹا باپ سے بڑے درجے کا ہوتا ہے، زیادہ قیمتی ہوتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تو اس کی بات کرتا ہے، میں تجھے اس کی امت کا سنوں، امت یہ میں اور آپ، اس کی امت کا سنوں؟ کہا جی سنیں۔ کہا دیکھو بیٹا مجھ سے ایک خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے میری خطا کو مشہور کر دیا، ساری دنیا کو بتا دیا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا کہ ہم نے روکا تھا انہوں کھا لیا، اور اس محبوب کی امت صبح سے شام تک گناہ کریں گے، اللہ پردے ڈالے گا، کسی کو نہیں پتہ لگے۔ میں نے ایک خطا کی، اللہ نے میری بیوی کو مجھ سے جدا کر دیا، وہ ایسی امت ہوگی سارا دن خطائیں کریں گے، بیویوں سے جدا نہیں کیے جائیں گے۔ میری ایک خطا پر اللہ نے مجھے جنت سے نکالا، وہ ہزاروں خطائیں کر کے اللہ کے نبی کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ میری ایک خطا پر میری توبہ اتنے سال کے بعد قبول ہوئی، وہ زندگی بھر کے گناہ ایک بول کہیں گے اللہ معاف کر، اللہ ان کے سارے معاف کر دے گا۔